اور ان کا اتنا کلام جمع ہو چکا تھا کہ احباب بھی اور رشتہ دار بھی عزیز بھی، اور خاص طور پر گھر میں ہم لوگ بچے، میں بھی ان کو بہت زیادہ کہتا تھا کہ اس کو آپ چھپوا کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ جب وقت آئے گا تو چھپ جائے گا. لیکن حرمین کی حاضری کے بعد سے ان کی ایک روٹین اس طرح کی بن گئی کہ یہاں پر حلقہ احباب ذوق نامی ایک لوکل تنظیم کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایسوسیٹ تھے، اور وہ اس کے جو نعتیہ مشاعرے ہوتے تھے جو ہر مہینے ہوتے تھے اس میں وہ شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور حرمین کی حاضری کے بعد اس میں وہ تواتر بڑھ گیا، نعت کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر اس طرح ہوا کہ 1 سال کے اندر کچھ نعتیہ کلام اس قدر جمع ہوا کہ بہت ڈھیر سارے احباب نے، حلقہ ارباب ذوق نے، اور خود انہوں نے یہ کہا مجھے ایک دفعہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری کتابوں کی جو شروعات ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ کلام سے ہی کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ. اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آخر میں جو خاص ان کا وصف تھا، غزل سے آئے نعت کی طرف، لیکن کچھ احتیاطیں جو انہوں نے برتی ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال نہیں کرنا، کچھ روایات وہ اس سے ہٹ کر انہوں نے چیزیں کہی ہیں. ان کا پہلا کلام جو غزل کی بنیاد پہ ہے، اور اس کے بعد جو خالصتاً ان کی وہ گفتگو جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے شعری کالم میں ڈلی ہے، بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ یہی دراصل دلیل ہے آپ کے کام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبولیت کی. واہ واہ واہ. کہ آپ شعر کے تمام تر مراتب اور جو کمالات ہیں ان کو چھونے کے بعد جب نعت کی طرف پلٹتے ہیں تو یقیناً وہ ساری احتیاطیں بھی آپ کے اندر در آتی ہیں، اور وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ادب کے تمام سانچے ان میں ڈھل کے جو ہے وہ نعت کہی انہوں نے. اور انہوں نے اپنے طور پہ نعت جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اور اپنے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے مخصوص کر لینا ہے، تو کچھ بنیادی باتیں انہوں نے اپنے لیے طے کر لیں کہ ان پابندیوں کے ساتھ ہی شعر کہنا ہے، ورنہ نہیں کہنا. صحیح. اور وہ کیا ہیں کہ مثلا ایک تو انہوں نے اپنے پورے کلام میں کہیں بھی جو عموماً شعری طور پہ روا بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے خاص اہتمام سے کہیں بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تو یا تم کا لفظ نہیں برتا. یعنی ہمیشہ آپ اور ادب کے جو اعلیٰ اور عرفہ الفاظ ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اس کو انہوں نے روا رکھا. لیکن بہرحال انہوں نے اسی طرح انہوں نے اللہ کو جو ہے وہ مخفف کے طور مخفف نے استعمال کیا. ٹھیک ہے. یعنی پوری مکمل اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے. پھر آپ کے ہاں ایک بڑی خاص بات کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پہ جب گفتگو کی آپ نے تو کہیں بھی نسوانی جو تماثیل اور تراکیب ہیں ان کا تشبیہات استعمال نہیں، وہ نہیں استعمال کی آپ. ٹھیک ہے. یعنی ایک بڑی خاص نعت کے حوالے سے آپ کے ہاں ایک احتیاط ملتی ہے جو باقی لوگوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. اپنی ان کا اپنا ایک تعلق تھا ولا کا جس کو انہوں نے برتا ہے. حالانکہ ہمیں امیر خسرو کے ہاں ملتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن ایک کیفیت ہے. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہی کیا کہ ایک تو سند کا بڑا خیال رکھا کہ جو بات کی جائے روایت کے حوالے سے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے نام اللہ تعالیٰ کے لیے جن کی جمع بھی ہو سکتی، جیسے خدا کا خداؤں ہو جاتا ہے، یزداں کا اہرمن بن جاتا ہے، اور یزداں اور اہرمن جو ہے وہ زرتشتوں کے ہاں کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر عروضی طور پر بہت زیادہ محتاط رہے، اس لیے کہ عروضداں تھے بہت بڑے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے اوپر جو پابندیاں لگائی تھیں، یعنی حدیث یہ ہے کہ ایک شخص خود لکھ رہا ہے کہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں، اور وہ واقعتاً لوح سے تمت تک آپ کتاب پڑھ جائیے اس پابندی پر وہ قائم رہے. ٹھیک. اور یہ بڑی یسرب لفظ استعمال نہیں کیا. یسرب لفظ استعمال نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں جیسے ایک بڑی خاص بات کہ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ کے معجزات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، وہ سارے کا سارا آپ کے ہاں جو کام ہے صرف مستند روایات پہ مبنی ہے. ٹھیک. اس کے اندر کوئی غیر مستند یا کسی سطح پہ دوسرے درجے کی جو بات ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے. یعنی میں ایک شعر ان کا شیئر کرنا چاہوں گا. بالکل. مدح سرکار دو عالم کا خیال اچھا ہے. واہ واہ.
مدح سرکار دو عالم کا خیال اچھا ہے، بس یہی ہے وہ عمل جس کا معال اچھا ہے۔ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، عزیز احسن صاحب آپ کا، حافظ محمد طاہر قادری آپ کا آخر میں کلام بھی ہم انشاءاللہ آپ سے سماعت کریں گے۔ دو فیزز جس کا ذکر آغاز میں بھی ہوا، دونوں احباب نے بھی کیا اور ان کے صاحبزادے نے بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ 1997-98 میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے غزل کے بہت بڑے شاعر تھے اور عہد حاضر کے بہت نمائندہ شاعر، لیکن اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے در پر آپ کی حاضری ہوئی ہے تو آپ بس جسم لے کر لوٹ آئے ہیں، روح وہیں کہیں حضور کے در کا طواف کرتی رہی ہے، اور پھر جو خیال آیا ہے وہ مدینے والے کا کرم ہوا ہے، مدینے والے کی عطا ہے، بس پھر ہر طرف جدھر دیکھا مدینہ ہی مدینہ نظر آتا ہے۔ میں اور کیا ٹریبیوٹ اس شخصیت کو، اس باکمال شخصیت کو پیش کروں گا، ان کے ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ ہے مسکن شہ کون و مقام مدینے میں، مجال کیا کہ در آئے خزاں مدینے میں، جو صاحبان نظر ہیں وہ دیکھ لیں آ کر، جو صاحبان نظر ہیں وہ دیکھ لیں آ کر، طواف میں ہے صفِ قدسیاں مدینہ میں، اور زباں بھی دل کی کہیں ترجمان ہوتی ہے، میں کیا بتاؤں جو دیکھا سما مدینے میں، میں کیا بتاؤں جو دیکھا سما مدینے میں۔ اور شعر قابل توجہ ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ جسم جو ہے وہ واپس لے آئے، روح وہیں پر ہے، اگرچہ پاس ادب سے میں چپ رہا لیکن، اگرچہ پاس ادب سے میں چپ رہا لیکن، میری خاموشی تھی گویا زباں مدینے میں، اور میان ظاہر و باطن ہے ایک فرق لطیف، میان ظاہر و باطن ہے ایک فرق لطیف، میں خود یہاں ہوں مگر میری جاں مدینے میں، اور شفاعتوں کے طلبگار اس طرح آئیں کہ رحمتوں کا ہے سیل رواں مدینے میں، یہ روضہ شہ کونین کا کرشمہ ہے، زمین کو چومتا ہے آسماں مدینے میں، اور زمانے بھر میں میں پھرتا رہا مگر بے سود، سکون قلب ملا تو کہاں مدینے میں، اور قدم قدم پہ ندامت سے شرمسار تھا میں، قدم قدم پہ ندامت سے شرمسار تھا میں، نفس نفس کا ہوا امتحان مدینے میں، اور در نبی سے فقط اخذ نور کی خاطر اتر پڑی ہے کمر کہکشاں مدینے میں۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ غم حضور میں سب لوگ مضطرب بہت، غم حضور میں سب لوگ مضطرب ہیں بہت، بلال بھی نظر آتے نہیں اذان کے لیے، بلال بھی نظر آتے نہیں اذان کے لیے، بلال بھی نظر آتے نہیں اذان کے لیے، اور یہاں بہار کا موسم ہمیشہ رہتا ہے، یہاں بہار کا موسم ہمیشہ رہتا ہے، نبی کا شہر، نبی کا شہر بنائی نہیں خزاں کے لیے، نبی کا شہر بنائی نہیں خزاں کے لیے، اور یہ کس کا اس میں گرامی زبان پر
یہ کس کا اس میں گرامی زبان پر آیا کہ جبرائیل نے بوسے میری زبان کے لیے کہ جبرائیل نے بوسے میری زبان کے لیے مکہ کیا حضور سایہ رحمت قمر کو بھی مل جا حضور سایہ رحمت قمر کو بھی مل جا تپش میں غم تپش میں غم کی تپش میں غم کی ترستا ہے صاحباں کے لیے تپش میں غم کی ترستا ہے صاحباں